الحمدللہ ماحول میں تبدیلی نظر آئی اور بہت سارے خیر کے سلسلے یہاں سے چل رہے ہیں۔ ہم سب کے استاذ اور سرپرست مشفق حضرت مفتی محمد قاسم العباسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بڑی محنت دی، اپنی زندگی لگائی، اور یہ سارے سلسلے ان کی سوچ، فکر اور آپ ساتھیوں کی محبت اور دعاؤں سے قائم ہوئے۔ جون جولائی کی چھٹیوں میں ہمارے جو یہ بچے ہیں جو اسکول میں، کالج میں یا مدارس میں پڑھتے ہیں، ان کے لیے ایک بڑا جامع کورس ڈیزائن ہوا، تعلیم و تربیت کورس کے نام سے، اور اس کے 4 مراحل تھے، 4 لیولز: پرائمر، بگنر، جونیئر اور سینئر۔ الحمدللہ بہت سارے بچوں نے علاقے کے پڑھا۔ ان جو میرے پیچھے اساتذہ کھڑے ہیں، ان میں سے بہت سارے ان ساتھیوں نے پڑھا، اور پھر اللہ نے ان کو ہمت دی، وہ عالم بنے۔ آج بہت سارے ہمارے ساتھ استاذ ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ تو دیکھیں، ایک خیر کا کام شروع ہوا اور دلچسپی، سنجیدگی کے ساتھ چلا، آج اس کی یہ برکتیں ہیں۔ اس سال بھی الحمدللہ ایک کورس ہوا، مکمل ہوا۔ بنات میں بھی کھول، بنات کھول۔ جس طرح یہاں ہوا، یہاں الحمدللہ 80 تک بچے تھے، اسی طرح شعبہ بنات میں تقریباً 100 کے قریب بچیوں نے کورس پڑھا۔ تو آج انہی کی ایک مختصر سی، سادہ سی تقریب رکھی ہے، اور ہمارے حضرات بھی کچھ تشریف لائیں گے، کچھ بات بھی کریں گے۔ ان بچوں کو انشاءاللہ انعامات بھی ملیں گے، اور انہوں نے جو کچھ سیکھا ہے وہ آپ کو کچھ سنائیں گے بھی انشاءاللہ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ سیکھنے والے کو گرنا پڑتا ہے، پھر اٹھنا پڑتا ہے، پھر گرنا پڑتا ہے، پھر چلنا پڑتا ہے، تو یہی ٹوٹتے پھوٹتے انسان قیمتی بن جاتا ہے دوست، ہے نا؟ تو ہم جتنے حضرات ساتھی ہمارے مخلص محب بیٹھے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ ہم ان بچوں کی آج خوب حوصلہ افزائی کریں، اور یہ جو کچھ ہمیں سنائیں تو ہم سبحان اللہ، ماشاء اللہ کہہ کر ان کا حوصلہ بڑھائیں۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ ابھی انشاءاللہ یہ تقریب شروع ہوگی، اور انہی بچوں میں سے ایک بچہ انشاءاللہ اس نظام کو آپ کے سامنے چلائے گا، اور مختلف چیزیں انشاءاللہ ہمیں دین سے متعلق سننے کو، سیکھنے کو ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اور اب میں اس ساتھی سے ملتمس ہوں کہ جن کے ذمہ آج کی اس تقریب کا سلسلہ ہے، وہ انشاءاللہ اس مجلس کو آگے بڑھائیں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم علم دین کی روشنی حاصل کریں، اپنے بچوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے جوڑیں، اور ان کے دلوں میں نیکی، ادب اور علم کی محبت پیدا کریں۔ ہمارے تعلیم تربیت کو صرف چند دنوں کی ایک پروگرام نہیں، بلکہ یہ ایک عظیم مقصد کی طرف پہلا قدم ہے، جس کا مقصد ہے اخلاق، کردار اور عقیدہ کی بنیادوں کو مضبوط کرنا۔ جامعہ عربیہ عباسیہ جامع مسجد شہزادہ کے زیر اہتمام ہر سال کی طرح اس سال بھی اسکول و کالج کے بچوں کے لیے یہ کورس نہایت کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا۔ اس کورس میں بچوں کو قرآن، حدیث، اخلاق، عقیدہ، دینی آداب اور روزمرہ اسلامی زندگی کے اصول سکھائے گئے، اور اب آج کا یہ پروگرام اسی تربیتی کورس کی جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ آئیں اپنے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔
ہم اس بابرکت محفل کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں سینئر کلاس کے طالب علم اور عروہ بن مفتی محمد قاسم العباسی صاحب کہ وہ آئیں اور وہ قرآن پاک کی تلاوت سے اس محفل کو منور کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ ماشاءاللہ یہ تھے عروہ جنہوں نے نہایت پیاری آواز میں تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں مزید برکت دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں بجنر کے طالب علم سلمان بن عنایت اللہ کہ وہ آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبت بھرے الفاظ سے نعت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے وہ سب درود شریف پڑھ لیں۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی لا نبی بعدی، ہر زمان سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی لا نبی بعدی، لمحہ لمحہ ان کا جگمگانے والا آخری شریعت کوئی آنے والی اور نہ لانے والا لہجہ خدا میں آپ نے صدا دی، لا نبی بعدی لا نبی بعدی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی لا نبی بعدی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی لا نبی بعدی، تھے اصول جتنے ان کے ہر سخن میں نظم ہو گئے دین کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ذات حرف آخر بات انفرادی، لا نبی بعدی لا نبی بعدی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی لا نبی بعدی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی لا نبی بعدی، ارتقائے عالم کر دیا خدا نے، صرف نام ان کی خوش نصیبی جن کے ہیں وہ آقا جو غلام ان کے،
خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو، پائے گا نہ لوگو، ذلیا بروزی اب کوئی پیمبر آئے گا نہ لوگو، آئے گا نہ لوگو، آپ نے یہ کہہ کر مہری لگا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ سبحان اللہ، یہ محبت، یہ جذبہ، یہی تو اصل کامیابی ہے۔ اب سنتے ہیں قرآن مجید کی 10 آیات مع اردو ترجمہ جو ہمارے جونیئر لیول کے طالب علم خضر بن واصل داد نے یاد کی ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، ولا تجعلوا اللہ عرضة لأیمانکم، ترجمہ، اور ماشاء اللہ، اللہ تعالی ہم سب کے سینوں کو علم سے بھر دے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں پرائمر کے طالب علم محمد بلال شاہ کو کہ وہ آئیں اور 10 احادیث مع اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ حدیث نمبر 2، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا تشرک باللہ شیئا، ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ حدیث نمبر 3، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا تشرک باللہ شیئا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو سیکھو۔ حدیث نمبر 4، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افشوا السلام بینکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں سلام کو عام کرو۔ حدیث نمبر 5، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یسلم الصغیر علی الکبیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ حدیث نمبر 6، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الطہور شطر الایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکی حاصل کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 7، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلوا خمسکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اپنی پانچوں نمازیں پڑھو. حدیث نمبر 8. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نماز کو اس کے وقت میں پڑھو. حدیث نمبر 9. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صوموا شہرکم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنے مہینے رمضان کے روزے رکھو. حدیث نمبر 10. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ادوا زکاة اموالکم. ترجمہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ ہمارے آج کی اس مجلس کے دونوں معزز مہمان ہمارے محبوب حضرت مولانا مفتی سید منور علی شاہ صاحب زید مجدہم, جو ہمارے حضرت شیخ و مرشد حافظ لیاقت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں, تشریف لا چکے ہیں. میں اہل محلہ اور مسجد کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اسی طرح ہمارے آج کے دوسرے نہایت ہی معزز مہمان, دلوں کے بہت قریب, استاذ الحدیث مدرسہ معہد الخلیل حضرت مولانا مفتی احمد صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. ان کو بھی تمام طلباء, اساتذہ اور اہل محلہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. جزاک اللہ. مزید احادیث کے لیے میں بگنر کے طالب علم خضر بن تحسین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور احادیث سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ختم نبوت انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. ترجمہ, میں سب سے آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. قرآن, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ترجمہ, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اذان کا جواب, اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما یقول المؤذن. ترجمہ, جب آپ اذان کی آواز سنیں تو وہی لفظ دہرائیں جو مؤذن کہتا ہے. وضو, لا تقبل الصلاة بغیر الطہور. ترجمہ, وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی ہے. صحیح عمل, افضل الاعمال الصلاة لوقتها وبر الوالدین. ترجمہ, اپنے وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کی فرما برداری کرنا بہترین عمل میں سے ہے. اذا جاء احدکم الجمعہ فلیغتسل. ترجمہ, آپ میں سے کوئی شخص جمعے کی نماز کے لیے جائے تو چاہیے کہ اس سے پہلے غسل کر کے جائے. اور الصوم الجنہ, روزہ ڈھال ہے. المسلم اخو المسلم. ترجمہ, ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. افشوا السلام. ترجمہ, سلام کو عام رکھو. یسلم الصغیر علی الکبیر. بڑا چھوٹا بڑے کو سلام کرو. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. اب میں آپ کے سامنے عربی انگلش میں سے ان طالب علموں نے جو سیکھا وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے وہ سب سے پہلے دعوت دیتا ہوں حذیفہ راشد کو کہ وہ آئیں اور اپنے سیکھے گئے جملے پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاعداد, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10. الاوقات, times, یوم day, لیل night, صباح morning, مساء evening, ساعة hour, دقيقة minute, ثانية second, أسبوع week, شهر month, سنة year. الأيام, يوم السبت Saturday, يوم الأحد Sunday, يوم الاثنين Monday, يوم الثلاثاء
Tuesday. يوم الأربعاء Wednesday. يوم الخميس Thursday. يوم الجمعة Friday. صدق الله العظيم. اب میں دعوت دیتا ہوں عبد الرحمن بن یاسر کو کہ وہ آئیں اور اپنے سیکھے گئے جملے سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسرۃ فیملی, ابٌ فادر, امٌ مادر, اخٌ برادر, اختٌ سسٹر, ابنٌ سن, بنتٌ ڈاٹر, جدٌ گرینڈ فادر, جدتٌ گرینڈ مدر, عمٌ انکل, عمتٌ آنٹ, خالٌ انکل, خالتٌ آنٹ, اعضاء الجسم parts of body, رأسٌ head, شعرٌ hair, عینٌ eye, أنفٌ nose, أذنٌ ear, سنٌ teeth, لسانٌ tongue, فمٌ mouth, يدٌ hand, أصبع finger, بطن stomach, رجل leg. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. اب میں دعوت دیتا ہوں محمد حسین بن طارق عبد الحادی بن یاسر, 2 طلبہ کے وہ آئیں اور عربی میں ایک مکالمہ آپ کے سامنے پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما اسمک؟ اسمی حسنین. هل انت مسلم؟ انا مسلم. هل انت طالب؟ انا متعلم. هل أين أنت؟ انا من باکستان. أين تسكن؟ اسكن في كراتشي. هل بيتك أمام المسجد؟ بيت أمام المسجد. هل تصلي في المسجد؟ أصل في مسجد. هل تقرأ القرآن؟ اقرأ قرآن. هل تدرس في المدرسة؟ تعلم في مدرسة. هل تذهب إلى المدرسة صباحا؟ أذهب إلى المدرسة صباحا. ماشاء اللہ. اب میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ عبداللہ بن عبد الصمد اور انس شمسی کو کہ وہ آئیں اور اردو زبان میں مکالمہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ, ہمارا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے. ہماری زندگی کس کے قبضے میں ہے؟ ہم سب کی زندگی اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے. ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی چاہیے. خلفائے راشدین کے نام کیا ہیں؟ خلفائے راشدین 4 ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عربی زبان میں الف سے لے کر یا تک کل کتنے حروف ہیں؟ عربی زبان میں الف سے لے کر یا تک کل 29 حروف ہیں. انس, ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین کا نام دین اسلام ہے. فجر کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ فجر کی نماز صبح صادق سے لے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے. عصر کی نماز میں کتنی فرض ہیں؟ عصر کی نماز میں 4 رکعات فرض ہیں. دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ دن میں 5 نمازیں فرض ہیں. نماز کن کن لوگوں پر فرض ہے؟
نماز ہر مسلمان عاقل بالغ لوگوں پر فرض ہے۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ یہ تھے وہ نونہال جنہوں نے تعلیم و تربیت کورس میں اپنے اساتذہ سے ان چند دنوں میں جتنا سیکھا آپ کے سامنے اپنے انداز میں اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بیان کیا، لیکن یقین کریں یہی ان بچوں کی تربیت کا زمانہ ہے۔ اگر اسی وقت ان پر توجہ دی جائے، فکر کی جائے، ان کو مسجد کے ماحول سے اور مدارس کی ترتیب سے اور اپنے ائمہ کی فکر کے ساتھ جوڑا جائے تو یہی بچے انشاءاللہ کل ہمارا ایک قیمتی مستقبل ہے۔ تو تمام تشریف لائے ہوئے جتنے سرپرست حضرات ہیں، مستورات ہیں، میں درخواست کروں گا کہ وہ اس مجلس میں نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنی اولاد کو اسلام کا اور دین کا صحیح علم ضرور سکھائیں گے انشاءاللہ، اور ہم سب انشاءاللہ مساجد کے ساتھ جڑ کر چلیں گے۔ اب انشاءاللہ ہمارے معزز مہمانان گرامی نے اپنی بات فرمانی ہے، اس سے پہلے ہمارے یہاں کے ایک فاضل مولانا اویس انور صاحب ہیں، تشریف لائے ہیں، بڑی خوبصورت آواز میں نعت پڑھتے ہیں، میں ان سے ملتمس ہوں وہ مختصر سی انشاءاللہ نعت پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ان حضرات کی کلمات باتیں ہم سنیں گے، اور انشاءاللہ آخر میں پھر انعامات اور دعا ہوگی۔ مختصر اشعار پڑھنے لگا ہوں، محبت سے سماعت فرمائیے۔ شاعر کیا کہتا ہے، آغاز کرتا ہوں کہ ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا، رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا، ان کا جب آستانہ مل گیا، رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا، خاک پا ان کی سر پہ سجا کے ہیں خوش، خاک پا ان کی سر پہ سجا کے ہیں خوش، جیسے تاج شاہانہ ہمیں مل گیا، ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا، رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا، اور ان کی یادوں کے سائے میں بیٹھے ہیں ہم، واہ واہ کیا ٹھکانہ ہمیں مل گیا، ان کی یادوں کے سائے میں بیٹھے ہیں ہم، واہ واہ کیا ٹھکانہ ہمیں مل گیا، نعت سننے کی توفیق تم کو ملی، نعت سننے کی توفیق تم کو ملی، نعت پڑھ کے سنانا ہمیں مل گیا، ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا، رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا، سارے نبیوں کی ان کو امامت ملی، ان کو دستار ختم نبوت ملی، سارے نبیوں کی ان کو امامت ملی، ان کو دستار ختم نبوت ملی، للہ الحمد ہم ان کے ہیں امتی، للہ
للہ الحمد ہم ان کے ہیں امتی، کتنا اچھا زمانہ ہمیں مل گیا، ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا، رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا، اور ان کے یاروں کا امت پہ احسان ہوا، ان سے سنت ملی، ان سے قرآن ملا، ان کے یاروں کا امت پہ احسان ہوا، ان سے سنت ملی، ان سے قرآن ملا، کیوں نہ مر جائیں ہم ان کے ناموس پر، کیوں نہ کٹ جائیں ہم ان کے ناموس پر، زندگی کا بہانہ ہمیں مل گیا، ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا، رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا۔ اور آخری شعر، جو حسین و حسن کا علی کا نہیں، وہ خدا کا نہیں، وہ نبی کا نہیں، جو حسین و حسن کا علی کا نہیں، وہ خدا کا نہیں، وہ نبی کا نہیں، اس کے حصے میں شمر و یزید آ گئے، اس کے حصے میں شمر و یزید آ گئے، اور نبی کا گھرانہ ہمیں مل گیا، ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا، رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا۔ ماشاءاللہ یہ تھے مولانا اویس انور صاحب، بڑی خوبصورت انداز میں اور خوبصورت الفاظ کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ میں بلا تاخیر ملتمس ہوں اپنے آج کے ہمارے تشریف لائے ہوئے نہایت ہی معزز مہمان، اور آپ واقف ہیں ہمارے حضرت مولانا مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم، علاقے میں ان کی بڑی علمی اور تربیتی خدمات ہیں، اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لیا ہے، لے رہے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے وقت دیا، تشریف لائیں، اللہ پاک ان کی عمر صحت میں خوب خوب برکتیں نصیب فرمائیں۔ میں ان سے التماس کروں گا کہ آج کی اس مجلس کی مناسبت سے اپنی قیمتی باتوں سے، ملفوظات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله ورسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میرے عزیز اور محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، اور عزیز طلبہ اور طالبات، آج کا ہمارا یہ پروگرام تعلیم و تربیت
کورس کی اختتامی تقریب کے سلسلے میں ہے۔ اللہ تعالی حضرت مفتی خالد عباسی صاحب ان کے رفقاء کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور ان تمام سلسلوں کو جو یہ محلے کے اندر کر رہے ہیں اسے بارآور فرمائے، اور ہم سب کے لیے ان سلسلوں کو صدقہ جاریہ بنائے۔ میرے عزیز اور دوستو، حضرت مولانا عطاء الرحمن شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے استاد محترم تھے، انہوں نے جون جولائی کی ان چھٹیوں میں یہ تعلیم و تربیت کورس کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور اس کی برکت سے آج تک بیسوں اور سینکڑوں طلبہ طالبات کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ کہ اس کورس کے ذریعے ایک سچا مسلمان بنایا۔ اس وقت ہمیں جس طرح سچے حفاظ اور علماء کی ضرورت ہے، اتنی ہی سچے دیندار ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، سچے اور دیندار انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، سچے اور دیندار قانون دانوں کی بھی ضرورت ہے، اور کتنوں کو اللہ نے قرآن کے حفظ کی توفیق دی، عالم بنے۔ یہ 40 روزہ کورس کوئی معمولی کورس نہیں، گویا یہ کہ ایک تخم اور بنیاد بو دی آپ نے۔ بنیاد اگر آپ نے آم کی رکھی ہے تو آم نکلے گا، گندم کی بنیاد ڈالی ہے تو گندم نکلے گی، اور کانٹے ڈالیں تو کانٹے نکلیں گے۔ ایک عالم دین فرمانے لگے کہ ایک بچہ مجھے نظر آیا، میں نے اس سے تعارف کے لیے پوچھا کہ بیٹا آپ کون ہیں؟ مطلب یہ تھا کہ اپنا نام بتاؤ، والد کا نام بتاؤ۔ وہ کہنے لگا میں مسلمان ہوں۔ کہنے لگے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اسے میں بیان نہیں کر سکا۔ ہمارے ہاں تعلیم الاسلام کی کتاب پڑھائی جاتی رہی، پڑھی جاتی ہے، مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ کی، اس کی شروع یہیں سے ابتدا ہے، تم کون ہو؟ ہم مسلمان ہیں۔ ایک بچہ آیا، اس نے السلام علیکم، وعلیکم السلام کہا ہے، اس کی بنیادوں میں آپ نے دین کو ڈال دیا۔ تم کون ہو؟ ہم مسلمان ہیں، بنیادوں میں دین کو ڈال دیا۔ اب دنیا کا کفر اس بچے کو، آنے والی نسلوں کو بانٹ نہیں سکتا، قومیت کے نام پر، زبان کے نام پر، رنگ اور نسل کی بنیاد پہ بانٹ نہیں سکے گا۔ اب یہ بچہ اپنی پہچان کیا رکھتا ہے؟ میں مسلمان ہوں، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام سیکھ لیا، بنیاد کے اندر دین پڑ گیا، دین کی محبت ڈل گئی۔ ان علماء کی زیر سرپرستی رہا تو انشاءاللہ یہ کبھی دین کا دشمن نہیں بنے گا۔ کیوں؟ ٹوپی داڑھی والوں سے ایک محبت اور ایک مانوسیت آپ نے اس کے دل میں ڈال دی، تخم ڈال دیا، بیج ڈال دیا۔ ہمارے استاد جی حضرت مولانا عاصم ذکی صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر ایک بچی اسکول میں ایک ایسی ٹیچر سے پڑھ رہی ہے، پڑھتی انگریزی ہے، لیکن اس کی وہ ٹیچر پردے میں آتی ہے، تو یہ بچی انگریز کی نقل نہیں کرے گی، انگریزی پڑھے گی، لیکن گھر جا کے وہ نقل کرے گی کہ میری مس اس طرح سے سر کے اوپر دوپٹہ رکھتی ہیں۔ وہ کتاب پیچھے رہ گئی اور یہ تربیت آگے آگے۔ استاد جی نے اس کورس کا نام رکھا تعلیم و تربیت۔ آج دنیا میں کیا ہے جس کو ایجوکیشن کہتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگ
وہ جتنی ملک کی چوری کر رہے ہیں، ان پڑھ آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا اتنی بڑی چوری کر سکتا ہے، اتنا بڑا غبن کر سکتا ہے۔ کیوں؟ جس تعلیم پڑھنے پڑھانے کے سے اللہ کا نام ہٹا دو وہ پھر جہالت رہ جاتی ہے۔ علم ہے کہ رہ بحق نہ نمایت جہالت است، علم سے اللہ کا نام ہٹا دو گے وہ علم نہیں ہے، پھر وہ جہالت ہے۔ آیت مبارکہ جو تلاوت کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو۔ 570 سال یا 600 سال، 6 صدیاں گزر گئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں پہ زندہ اٹھایا گیا اور دنیا گمراہی میں ہے، جس کو جہالت کہتے ہیں، زمانہ جاہلیت ہے، پہلی وحی اترتی ہے اقرا پڑھو، تو بتا دیا پڑھنے پڑھانے سے اس امت کا تعلق رہے گا، لیکن کیا پڑھنا ہے، نصاب کیا رکھیں، سلیبس کیا ہو، اس میں آزاد نہیں ہو۔ بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام کے ساتھ جو پڑھنا پڑھانا ہوگا وہ تعلیم ہے، اور اللہ کے نام کو ہٹا دو گے تو جہالت رہ جائے گی، پھر پڑھے لکھے جاہل ہوں گے، ڈگریوں کے انبار ان کے پاس، لیکن چوریاں وہ کر رہے ہوں گے، ڈکیتیاں وہ کر رہے ہوں گے۔ اور فرماتے تھے اسلامیات کی ٹیچر ہے وہ یا سر پہ دوپٹہ رکھتی نہیں ہے اور یا گردن میں ڈالتی، اب تعلیم پیچھے رہ جائے گی، اسلامیات کی کتاب میں کیا ہے وہ پیچھے رہ جائے گا۔ یہ بچی گھر جا کے راستے میں نقل کیا کرے گی کہ میری مس اس طرح ننگے سر پھرتی ہے۔ تو آپ عصری تعلیم بھی دلوائیں، دنیا کی تعلیم بھی، لیکن علماء سے دلوائیں، اور دین کی تعلیم تو ضرورت ہے ہماری۔ سچا علم دین تو انسان کو انسان بناتا ہے، جینے کا رنگ اور کس طرح سے ہم نے اپنے اوقات کو گزارنا ہے اس کا ڈھنگ، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے طفیل ہمیں ملے گا۔ یہ دنیا کا کافر ہمیں کیا سکھا سکتا ہے؟ سویڈن جو اس وقت دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں کہلاتا ہے، وہاں پہ عدالت میں ایک کیس پیش ہوا، ماں اپنے بچے کے متعلق کہ یہ میرا لڑکا ہے، یہ 4 گھنٹے اپنے کتے کو دیتا ہے، اس کو پارک میں لے جاتا ہے، اس کو نہلاتا ہے، لیکن مجھے 5 منٹ نہیں دیتا۔ جو حدیث پاک میں آیا کہ بچہ باپ کی طرف ایک نگاہ محبت سے ڈالتا ہے، ایک حج کا ثواب، یہ بڑی عمر کے ساتھی سمجھ رہے ہوں گے، بڑھاپے میں ہمیں اولاد کے پیسے اتنے نہیں چاہیے، نگاہ چاہیے، بچے ہمارے سامنے بیٹھیں، اس سے ہمارا خون بڑھتا ہے۔ وہ ماں کہتی ہے سویڈن کے جج سے کہ 4 گھنٹے کتے کے لیے اس کے پاس ہیں، میں اس کی ماں ہوں، 5 منٹ نہیں ہے، تو جج صاحب اس سے یہ کہیں مجھے 5 منٹ دے دیا کرے روزانہ۔ وہ سویڈن کا جج طرح طرح کے مطالعوں کے بعد اپنے قانون کو دیکھ کر کیا فیصلہ دیتا ہے؟ جواب میں کہتا ہے کہ آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اگر آپ کو مزید وظیفہ چاہیے حکومت زیادہ وظیفہ بڑھا دے گی، اولڈ ہاؤس کے اندر آپ کو اور نوکر چاہیے اور نوکر دے دیں گے، لیکن ہم اپنے قانون کے حساب سے آپ کے بچے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ 5 منٹ تم اپنی ماں کو دیا کرو۔ پھر یہ تعلیم کس کام کی؟ تو میرے عزیزو دوستو، ہم میں ہر ایک چاہتا ہے یہ اولاد ہمارے بھی کام آئے، ہمارے بعد ہمیں کچھ پڑھ کے بخشے، ہمیں پہنچے۔ یہ جب ہوگا ان کو دین میں لگا دیں۔ 40 دن میں ان کو پڑھایا، اب ان کو قرآن کے حفظ کے لیے یہیں شہزادہ مسجد میں لگا دیں، عالم بننے کے لیے لگا دیں۔ ایک بہت بڑا قانون دان وکیل تھا، بیوی سے جھگڑا ہو گیا، بیوی چاہ رہی تھی بچے کو عالم بنانا ہے،
متحدہ ہندوستان کی بات، اور یہ چاہ رہا تھا کہ بچے کو مجھے برطانیہ بھیجنا ہے، جس کو وہ اعلیٰ تعلیم کہتے تھے، ہم تو اس کو اعلیٰ تعلیم نہیں کہتے، وہ اعلیٰ تعلیم کہتے تھے، برطانیہ بھیجنا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ایک بچہ تو ہے نہیں، تمہارے 2 لڑکے ہیں، ایک کو ویسا بنا دو جو باپ چاہتا ہے، ایک کو ویسا بنا دو کہ جیسا ماں چاہتی ہے۔ ایک بچے کو برطانیہ بھیج دیا، دوسرے کو اس دور کے اعتبار سے دارالعلوم دیوبند میں بھیج دیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ برطانیہ سے پڑھا ہوا جب آیا تو ریل گاڑی میں، گاؤں دیہاتوں میں تو ایک اپنائیت ہوتی ہے، لوگ گئے استقبال کے لیے، تو وہ جو برطانیہ سے پڑھ کے آیا تھا وہ لوگوں سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کر رہا تھا کہ دیہات کے لوگ ہیں، آدھے ہاتھ ملا رہا ہے۔ وہاں کی تعلیم یہ سکھاتی ہے مال دولت زیادہ ہے تو گرم جوشی سے ہاتھ ملاؤ، مال کم ہے تو چھوٹا سا ایک انگلی کونے سے ملا دو۔ اور یہ جو دارالعلوم دیوبند کا فاضل بن کے آیا، لوگ استقبال کے لیے گئے تو ہر ایک سے معانقہ کر رہا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے آپ لوگ میرے احترام میں آئے ہیں، مجھے عزت دی ہے، میری عزت یہ ہے کہ محلے کی مسجد غیر آباد ہے، آؤ وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ اس مسجد کی صفائی کی، رمضان کے علاوہ وہ مسجد کھلتی نہیں تھی، اور نماز لوگوں نے پڑھی، کہا کہ تھوڑی دیر آپ بیٹھ جائیں، 5-10 منٹ ان سے دین کی بات کی اور کہا اب آپ چاہتے ہو کہ میں ایک قابل عزت آدمی ہوں اور میں خوش رہوں تو آپ نے روزانہ نماز میں بھی آنا ہے اور یہاں میرے درس میں بیٹھنا ہے۔ اب جب بڑھاپے میں وہ اپنے کمرے میں جب باپ آواز دیتا تو جو بچہ دنیا پڑھ کے آیا ہے وہ ماں کو کہتا امی وہ ابو بلا رہے ہیں، جاؤ پانی مانگ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ اور یہ جو دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، باپ جب آواز لگاتا بغیر چپلوں کے دوڑے ہوئے ان کے پاس جاتے۔ تو میرے عزیز و دوستو، سچے علم کے بغیر ہم نامکمل ہیں۔ دین میں کوئی داخل ہونا چاہے، مسلمان ہونا چاہتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، پچھلے دین سے برات کیسے کروانی ہے، یہ علماء سے پوچھنا ہوگا۔ نمازیں ٹھیک کرنے کے لیے یہ بھی علماء سے پوچھنا ہے۔ روزے زکوٰۃ حج کیسے ٹھیک کرنا ہے، یہ بھی علماء سے پوچھنا ہے۔ کاروبار بھی علماء سے پوچھنے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، علماء بیزار تھا، کہنے لگے اچھا مولوی اتنے برے ہوتے ہیں تو پھر تم ایسا کرنا کہ جب بچے کی پیدائش تمہارے ہاں ہو جائے کبھی، مولوی کو نہیں بلانا۔ کہنے لگا یہ اذان تو مولوی دیتے ہیں۔ کہا اچھا پھر ایسا کرنا کہ جب شادی ہو تمہارے گھر میں کسی کی بھی، نکاح مولوی سے نہیں پڑھانا۔ کہا ہمیں تو نکاح پڑھانے کا طریقہ نہیں آتا، مولوی پڑھائے گا۔ کہا اچھا تم یہ وصیت کر جاؤ میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ مولوی نہ پڑھائے۔ کہنے لگا کہ جنازہ کیسے غیر مولوی پڑھائے گا، یہ تو مولوی نہیں پڑھانا ہے۔ فرمایا جو زندگی کے سب سے بنیادی دو راہیں ہیں، پیدائش کے وقت میں تم مولوی کے محتاج، شادی کے موقع پہ تم مولوی کے محتاج، مرنے کے بعد بے غرض ہو کے تمہارے لیے دعائیں مولوی کروا رہا ہے، تم باقی زندگی میں بھی مولوی کے محتاج ہو۔ تمہاری زندگی میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے، بھلے برے کی پہچان میں جب تک علماء کی سرپرستی نہیں ہوگی ہم گمراہیوں سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں ذکر کی گئی ان کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب زیدہ مجدوم نے بہت مختصر وقت میں بہت ہی جامع باتیں ارشاد فرمائیں اور ہم سب کو متوجہ کیا اپنی زندگی کے اصل مقصود کی طرف۔ اللہ پاک ان کے آنے کو، ان کی ان تمام باتوں کو ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت فرمائے۔ اب التماس کروں گا ہمارے تشریف لائے ہوئے نہایت ہی محبوب و مکرم ہمارے حضرت شیخ و مرشد کے صاحبزادے جامعہ اسلامیہ درویشیہ کے محتمم و شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سید منور علی شاہ صاحب سے کہ وہ اپنے قیمتی کلمات سے، باتوں سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامع کرام، واجب الاحترام بزرگ و دوستو، میرے انتہائی قابل قدر ہم سب کے بزرگ اور اس مجلس میں تمام طلباء کرام، طالبات، ان کے سرپرست اور خصوصاً ہمارے مہمان گرامی اور ہمارے اس ادارے کے سرپرست، میں ان سب کا تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مبارک مجلس میں مجھے شرکت کی دعوت دی اور ایسے پرنور محفل میں شرکت کرنے کی مجھے دعوت دی۔ میں یہاں آپ کے ہاں تشریف لایا ہوں۔ یہ مبارک مجلس ہے، اللہ پاک ان کی عمر میں برکتیں نصیب فرمائے اور ان کا فیض تا دیر تک قائم فرمائے اور ان کا سایہ تا دیر قائم فرمائے۔ عزیز دوستو، یہ مجلس تعلیم اور تربیت کے حوالے سے ہے۔ یہ استاذ الاساتذہ حضرت عطا الرحمن شہید نور اللہ مرکزہ کی ایک محنت تھی، ان کے درد دل تھا کہ انہوں نے اس امت کو ایک ایسا ماحول فراہم کیا جس سے اس امت کے لوگ سیراب ہو جائے۔ نام بھی بہت عمدہ رکھا، تعلیم اور تربیت۔ تعلیم، علم کی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، آپ کہہ دیجئے کیا جو جانتا ہو اور جو نہیں جانتا کیا دونوں برابر ہے؟ اور علم سیکھنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور یہ بچے، یہ امانت ہے۔ آج جو چیز انہیں آپ دیں گے، کل وہی چیز آپ کو ملے گی۔ 3 قسم کے ماحول اس بچے کو ملتے ہیں۔ پہلا ماحول، پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، اور دوسرا ماحول اسے یار دوستوں کا ملتا ہے، اور تیسرا ماحول اسے تعلیم کا ملتا ہے۔ ان تینوں ماحول میں اگر کوئی ایک ماحول بھی اس میں کمی کوتاہی آ جائے تو اس کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ ادارہ صاحب نسبت کا ادارہ ہے۔ نسبت بہت بڑی چیز ہے، اور نسبت کی لاش تو اللہ نے رکھی ہے، قرآن کریم میں ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔
تو یہاں تو تزکیہ کا کام بھی چل رہا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جب تک دل کی صفائی نہیں ہوگی اس وقت تک اس علم کا نور حاصل نہیں ہوگا۔ ایک ہے علم نبوت، ایک ہے نور نبوت۔ علم نبوت آپ کو کتابوں سے مل جائے گی اور نور نبوت آپ کو شیخ سے ملے گی جو صاحب نسبت ہو، شریعت پر عمل کرنے والا ہو۔ ہمارے شیخ پیر جی حضرت مولانا ادریس انصاری نور اللہ مرقدہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سنت کے بڑے پابند تھے، آخری عمر میں ایک سفر میں تھے اور رات کا وقت تھا اور حضرت قضاء حاجت کے لیے جاگے، تو جانے کے لیے جب بیت الخلاء جانے لگے واپس آ گئے اور اپنی ٹوپی تلاش کر رہے تھے، تو ساتھیوں نے پوچھا حضرت آپ جا رہے تھے واپس؟ میں کہ بیت الخلاء جانے کے لیے ٹوپی نہیں مل رہی ہے۔ وہ ٹوپی انہوں نے پہنی اور پھر بیت الخلاء گئے۔ سنت کا اتنا اہتمام تھا۔ فرماتے تھے کہ ہم جب مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھ رہے تھے تو حضرت کا مزاج یہ تھا کہ جب تک سارے طالب علم سبق نہ سنائیں اس وقت تک حضرت آگے سبق نہیں دیتے تھے۔ کہتے ہم شام کو ساتھی ایک دوسرے کی منت کرتے تھے بھائی کہ آج سبق یاد کر لیں، کل استاد جی سنیں گے، اگر کسی ایک کو بھی یاد نہیں ہوگا تو استاد جی پھر پڑھائیں گے نہیں۔ تو کہتے ہم اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ سارے ساتھی سبق یاد کر لے تاکہ کل استاد جی سبق پڑھائیں۔ فرماتے تھے کہ ہمارے اساتذہ کوئی چھوٹی موٹی کتابیں نہیں پڑھاتے تھے، بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے تھے، اور شام کو ان کے حجروں سے اللہ اللہ کی آوازیں آتی تھی۔ شام کو ان کے حجروں سے اللہ اللہ کی آوازیں آتی تھی۔ علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، فرمایا کہ علم یہ مال سے بہتر ہے، اور فرمایا کہ علم آپ کی حفاظت کرتا ہے اور وَأَنْتَ تَحْرُسُ الْمَالَ، فرمایا کہ آپ مال کی حفاظت خود کرتے ہیں۔ تو علم ایک ایسا وصف ہے، ایک ایسا دوست ہے کہ جو ہر جگہ آپ کے کام آتا ہے۔ فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ فرمایا کہ جو ایسا راستہ تلاش کرتا ہے، من سلک طریقا فیہ علم، جس میں علم حاصل کر لے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو، اگر اپنے نام کو زندہ رکھنا ہے، فرمایا کہ علم حاصل کرو، علم سیکھو، پھر آگے سکھاؤ، اپنے دل کو پاک رکھو، اپنے دل کو پاک رکھو۔ تو ایک حدیث میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کی فضیلت یعنی عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے فرمایا میری فضیلت تم میں سے ادنا پر ہے۔ آپ بچے بڑے خوش قسمت ہے کہ اس ماحول میں جو آپ کی جون جولائی کی چھٹیاں تھی، یہ آج آپ کا تاریخی دن ہے کہ آپ نے ان
دنوں کو کامیاب کر دیا ہے، بڑے خرافات سے بچ گئے۔ آج کل آئی ٹیز کا زمانہ ہے اور اب تو اے آئی آ چکا ہے، ہر ایک چیز اس میں آپ کو تیار مل جاتی ہے، اور ایسے چیزیں جو علامان والافیس، اخلاق بھی ختم، نگاہ کی حفاظت بھی ختم، کانوں میں جو چیز ہم سن رہے ہیں اس میں بھی نورانیت نہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ بڑے خوش قسمت بچے ہیں کہ آپ نے اپنے وقت کو قیمتی بنا لیا ہے۔ اب جس طرح یہاں آپ کی تربیت ہوئی ان 40 دنوں میں، اب اسی طرح نمازوں کا اہتمام کرے، اسی طرح اپنے استادوں سے آیا کرے، ان سے ملا کرے، اور زبان میں پاکیزگی پیدا کرے، قرآن سیکھے، نمازوں کا اہتمام کرے۔ جس طرح آپ نے قرآن اور حدیث، سیرت سیکھا، اخلاق سیکھا، اب اس پر عمل کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں علماء کی مجلس میں بیٹھتے تھے، ان سے مشورے لیتے تھے، اور نوجوانوں کو یہ تلقین کرتے تھے وہ علم سیکھیں، وہ علم سیکھیں۔ آج یہ بچے، یہ آپ کی امانت ہے، آج آپ نے ان کو دین سکھا دیا ہے، اب ان کی آگے نگرانی کریں کہ یہ بچے ہمارے باقیات صالحات بن جائے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، اس میں ہے او ولد صالح يدعو له، فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال منقطع ہو جاتے، مگر 3 چیزوں کے ثواب اس کو ملتا ہے، یا تو اس نے کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر لیا ہو، یا اس نے ایک علم سیکھ لیا ہو، ينتفع بھی، جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ چکا ہو، او ولد صالح يدعو له، یا اس کی کوئی نیک اولاد ہو جو اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہو۔ تو یہ بچے، یہ پول کے بچے ہیں، یہ بہت قیمتی بچے ہیں۔ ان بچوں نے ان 40 دنوں کو بہت قیمتی بنا دیا ہے، اور دوسرے لوگوں سے یہ انہوں نے ایک امتیازی حیثیت حاصل کی ہے کہ تعلیم اور اس کے ساتھ تربیت انہوں نے حاصل کر لی ہے۔ تربیت کے بہت بڑے فوائد ہے، اور سلسلے میں تزکیہ میں، تصوف میں یہی چیز سکھائی جاتی ہے کہ اسے سب سے پہلے اس کی زبان پر اللہ کا نام، اس کا ورد یہ جاری ہو جائے۔ دیکھیں ہمارے شیخ حضرت پیر جی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ہم ہر ایک چیز کا ذائقہ لیتے ہیں، مختلف قسم کے اللہ نے نعمتیں دی ہے، ہر نعمتوں کا ذائقہ دوسرے سے الگ ہے۔ فرمایا ہم ہر ایک چیز کا ذائقہ لیتے ہیں، فرمایا اگر نہیں لیتے اللہ کی نام کا ذائقہ نہیں لیتے۔ فرماتے تھے جس طرح یہ دنیا کی جو عارضی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں ذائقہ ہے، اس سے بڑھ کر اللہ کے نام میں ذائقہ ہے۔ جب اللہ کا نام ہماری زبانوں پر جاری ہوگا تو اس حدیث کا ہم مصداق بن جائیں گے، ان تفارق الدنیا، فرمایا کہ تو دنیا سے اس حال میں رخصت ہو کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ادارے کو دن دگنی رات چکنی ترقی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے مخدوم و مرشد حضرت مفتی سید منور علی شاہ صاحب، بڑی خوبصورت اور تربیتی باتیں ارشاد فرمائیں۔ دعا سے پہلے وہ طلبہ جنہوں نے ذرا زیادہ محنت کی، اس لیے محنت تو سب نے کی، سب آئے، وقت دیا، ماحول اختیار کیا، جنہوں نے زیادہ محنت کی تو ان کے نمبر تھوڑے زیادہ ہیں، ان کو تھوڑا انعام الگ سے ملے گا، لیکن باقی بچے بھی سب کامیاب ہیں، سب پاس ہیں، سب کی پوزیشن ہے۔
آئندہ سال اس سے زیادہ محنت کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. قاری صاحب قاری صاحب تشریف. اب انشاءاللہ جن طلباء نے چاروں لیولز میں پوزیشن لی ہے ان کے نام مولانا عبد المحیمن صاحب لیں گے. وہ طلباء کے اپنا انعام وصول کریں. درمیان سے تھوڑا سا راستہ بنا لیں. درمیان سے 4 لیول ہیں کل. پرائمری لیول میں پہلی پوزیشن لینے والے محمد بلال. دوم پوزیشن لینے والے حذیفہ بن راشد. سوم پوزیشن لینے والے سبحان بن شاہد. بگنر لیول میں پہلی پوزیشن لینے والے عبد الرحمن بن یاسر. دوم پوزیشن لینے والے خضر بن تحسین. سوم پوزیشن لینے والے سلمان بن عنایت اللہ. جونیئر لیول میں پہلی پوزیشن لینے والے عبد الہادی بن یاسر. دوم پوزیشن لینے والے احمد بن اشرف. سوم پوزیشن لینے والے محمد تمریش بن شہزاد. جلدی آ جائیں شاباش. سینئر لیول میں پہلی پوزیشن لینے والے عبد الکبیر بن الیاس. دوم پوزیشن لینے والے عروہ بن مفتی محمد قاسم العباسی رحمہ اللہ تعالی. سوم پوزیشن لینے والے یاسر اللہ بن عبد الرؤوف. اچھا بھائی، دعا سے پہلے وہ تمام بچوں کی سرٹیفکیٹ ہے. دعا جیسے ہی ہو جائے گی لائن بنا کے پہلی منزل پہ چلے جائیں گے اور اپنی اپنی سرٹیفکیٹ لے کر خاموشی کے ساتھ واپسی کر لیں گے. دعا کے لیے ملتمس ہوں ہمارے استاذ محترم تشریف لائے ہیں حضرت مولانا قاری عبد الجبار صاحب، مادر علمی کے استاذ ہیں. انشاءاللہ وہ دعا فرمائیں. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب يوم الميزان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر المجاهدين في غزة. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. یا اللہ، یا رحمان، یا کریم، یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما.
اے اللہ جتنے حاضرین یہاں تشریف لائے ہیں اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما، اللہ اس آنے کو اپنے دین کے لیے اے اللہ آنا قبول فرما، اے اللہ مستقل تعداد حیات دین کے ساتھ وابستگی نصیب فرما، اپنے احکام پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، سنتوں پر 100% عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی میں ملانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما، اے اللہ جن بچوں نے یہاں کورس میں شرکت کی اے اللہ سب کو صالح بنا، قرآن کا حافظ بنا، عالم با عمل بنا، اے اللہ دین کا داعی بنا، دین کا خادم بنا، اے اللہ اس ادارے کو تا قیامت اس کے فیض کو جاری و ساری فرما، اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر اے اللہ اس آنے کو ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے اور ہم نہ مانگ سکے ہم اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔